الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت جہاں اپنے بندوں کو بڑے بڑے احکام سناتا ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے فرماتا ہے، ان میں سے ایک عمل میرا اور آپ کا اللہ قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندو تم میرا خوب ذکر کیا کرو، مجھے خوب یاد کیا کرو اور مجھ سے خوب مانگا کرو۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں اس زمین پر اتاری ہیں، جتنے بھی اعمال اپنے بندوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، ان کی حدیں متعین کی ہیں کہ اتنا کر لو، یہ میری رضا کے لیے کافی ہے، اور آپ بھی اپنے فرض سے الگ ہو جائیں گے اگر آپ اتنی بات پر عمل کر لیں گے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم فرمایا، حد متعین ہو گئی کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے۔ روزوں کی بات آئی تو اس کا مہینہ طے کر دیا، رمضان کے مہینے میں روزوں کو مکمل کرو، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ حج کی بات آئی، زندگی میں ایک مرتبہ مالداروں پر فرض قرار دے دیا گیا، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ مال سے خیر خیرات نکالنے کا مسئلہ آیا، زکوٰۃ ادا کرو، فطرہ ادا کرو، یہ تو تم پر فرض اور واجب ہے، اس کے علاوہ تمہاری مرضی ہے۔ قربانی کا معاملہ آیا، قربانی کے ایام 3 ہیں، اس میں اللہ کے نام پر قربانی کرو، اس کے علاوہ تمہاری مرضی ہے، خوب جانور اللہ کے نام سے قربان کرو، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی فرض اور کوئی واجب ان 3 دنوں کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی اللہ کے ذکر کی، اللہ ہم تیرا کتنا ذکر کریں، ہم تجھے کتنا یاد کریں، کیا اس کی بھی کوئی حدود ہیں، اس کی بھی کوئی حد آپ نے متعین کی ہے؟
تو میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے جواب آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کتنا کریں؟ ذکرن کثیرا، خوب کرو۔ اس کی کوئی حد متعین نہیں، اس کا کوئی دن اور وقت متعین نہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر دنیا والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں مست ہے، لیکن اگر اس کی زبان کو دیکھا جائے، اس کے دل کو دیکھا جائے، تو زبان بھی اللہ کے ذکر میں تر ہے اور دل بھی اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کام کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اللہ کے ذکر کو نہیں بھولتا، اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کی کوئی کیفیت بھی متعین نہیں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ذکر کرنا ہے یا یہ طریقہ واجب اور فرض ہے، اس طریقے کے علاوہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی طریقہ کوئی متعین نہیں، جیسے نماز کا طریقہ متعین، روزے کا دن متعین اور اس کا وقت متعین، حج کے دن متعین، زکوٰۃ کا طریقہ اور سلیقہ متعین، قربانی کے دن اور طریقہ متعین، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آئی تو اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ سب کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ کاروبار کرتے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ کہیں راستے میں، سفر میں، حضر میں اپنے اللہ کو یاد کریں، بیماری میں، پریشانی میں، اسی طرح تندرستی میں، خوشحالی میں، غریبی میں۔ اس کی کوئی نہ طریقہ متعین ہے کہ فرض اور واجب ہے، تمہیں صرف اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی، اگر کہیں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہاں آپ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، یہاں اب آپ پر پابندی ہے، آپ اپنی زبان نہیں چلا سکتے، لیکن دل پر وہاں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر کہہ دیا گیا کہ جب جمعے کی اذان شروع ہو جائے، اب آپ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، جب خطبہ شروع ہو جائے آپ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ خطبے کے درمیان میں امام صاحب اگر بیٹھ جائیں، یہاں بھی آپ کو زبان سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں، آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن یہاں پر جہاں منع کیا گیا ہے، یہاں دل میں اللہ کو یاد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خطبے کی اذان ہو رہی ہے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، خطبہ شروع ہو گیا، وہاں بھی آپ کو کوئی جواب یا زبان سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب زبان سے کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ قیام کے اندر ہیں۔ لیکن میرے بھائی، وہاں پر بھی اللہ نے ذکر پر اور قلبی اور دل کے ذکر پر پابندی نہیں لگائی۔ خطبے کی اذان ہو رہی ہے، آپ دلی دل میں اپنے اللہ کو یاد کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ خطبہ شروع ہو گیا، آپ دلی دل میں اپنے اللہ کو یاد کریں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ذکر پر نہ کسی وقت کے متعین ہونے کی پابندی ہے، نہ ذکر کے طریقے اور سلیقے کی پابندی ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیں اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ اکیلے میں چاہیں اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ سب کے سامنے چاہیں اپنے اللہ کو یاد کریں، لیکن یاد رکھیں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ذکر کے اندر بعض حضرات ریاکاریوں سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں اور ریاکاریاں کرتے ہیں۔ کبھی تسبیحات ہاتھ میں لے کر لوگوں کے
مجمع میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اللہ کو کم اور دوسروں کو دکھلانا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر چاہے کتنی مطلب کی اور مشورے کی بات ہو رہی ہو، اس وقت میں ذکر کر کے دکھاتے ہیں نہ میرے بھائی، ایسے وقت میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے، دکھلاوے سے بچانا ہے، کیونکہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ریاکاری کا گناہ تمہارے سر پر چڑھ جائے گا۔ اس لیے جہاں بھی یہ محسوس ہو کہ میرے دل میں ریاکاری آنے لگی ہے، میرے دل میں بڑا پن آنے لگا ہے، ہاں اب میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، لوگ میری عزت اور قدر کریں گے، لوگ مجھے ہاں بڑا حضرت جی سمجھ کر کے میری قدر اور عظمت کریں گے، تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچایا جائے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں تسبیح پڑھیں، خوب اللہ کا ذکر کریں، لیکن لوگوں کے سامنے جا کر کے ایسا نہ ہو کہ ریاکاری زیادہ نظر آئے، کیونکہ بڑے علماء بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض ہم نے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا کہ بظاہر وہ دنیا میں لگے ہوئے لیکن وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رہتے ہیں، اور بعض ایسوں کو دیکھا گیا، بعض ایسے دیکھے گئے کہ دیکھنے میں تو بڑے حضرت نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ٹٹول کر کے دیکھا جائے تو دل کے اندر یہ ہے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ حج پر آئے ہیں، میرے ساتھ جتنے لوگ عمرے پر آئے ہیں، ارے وہ مجھے دیکھیں گے تو میری قدر اور بڑھ جائے گی، میری عزت اور بڑھ جائے گی، میری وقت اور بڑھ جائے گی۔ کوئی فائدہ نہیں اس کعبے کے پردے کو پکڑ کر اللہ کو یاد کرنے کا، کیونکہ دل کے اندر ریاکاری آ چکی ہے، دل کے اندر دکھلاوا آ چکا ہے، دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ بندوں کو راضی کرنے کی فکر ہے، اللہ کی نظروں میں عزت سے زیادہ بندوں کی نظروں میں عزت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اگر کسی کو ذکر کرتا ہوا دیکھیں تو فوراً فیصلہ نہ کر دیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، اور بہت سے لوگوں کو خاموش سمجھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، یہ اللہ کی اسے یاد ہی نہیں آتی، اس طرح کے فیصلے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہو وہ اللہ کی نظروں میں کوئی عزت نہ رکھتا ہو، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہو۔ جو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظروں میں منحوس ہو، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو۔ اس لیے اس ذکر کے مسئلے کو میرے بھائی انسان اپنے تک محدود رکھے، اور اس کے اندر زیادہ فکر یہ کرے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، میں اپنے اللہ کو یاد کروں، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور میرے بندے تو مجھے یاد کیا کر، میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب تو میرا ذکر کسی کے سامنے کرتا ہے تو میں تیرا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں، اور جب تو تنہائی میں ہوتا ہے میں بھی تجھے بڑا یاد کرتا ہوں۔ ہاں یہ نہ سمجھا کر کہ جو تو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اللہ تیرے ذکر کو جانتا نہیں ہے، جو تو دل میں کہہ رہا ہے اللہ تیری اس عبادت کو جانتا نہیں ہے۔ ارے اللہ تیری جو دل سے باتیں تو سوچ رہا ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے، جو دل میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ اس ذکر کو، ہاں میرا اللہ اس کو جانتا ہے، اور خالی جانتا نہیں بلکہ اللہ نے اس کے ثواب کو اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں اللہ نے جو تو دل میں اپنے اللہ کو یاد کرے، جو تو دل میں اچھے وہم اور گمان لے کر کے آئے، جو تو دل میں اپنے اللہ کو خوب یاد کرے، جانتا ہے اس کے اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں سے بھی نہیں لکھواتا، بلکہ کل قیامت کے میدان میں میرا اور آپ کا اللہ جب فرشتے اپنی کارگزاری تمام کی تمام پیش کر دیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور ثواب کے ڈھیر میرا اللہ لے کر کے آئے گا جو فرشتوں کے رجسٹر میں بھی نہیں ہوں گے، جو انسان تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، اور میرا اللہ اس ثواب کو تیرے سامنے لائے گا۔ یہ بھی تو تیرا ثواب ہے، اللہ یہ کہاں سے آیا؟ ارے جب تو دل ہی دل میں مجھے یاد کرتا تھا میں
تیرے ثواب کو ایک جگہ جمع کر رہا تھا، اس کا بدلہ یا اس کی کارگزاری فرشتوں کے بھی پاس نہیں ہوگی، میرا اللہ کل قیامت کے میدان میں اس کو نکالے گا۔ جب تو نے بندوں سے مجھے چھپایا اور چھپ کر کے مجھے یاد کیا تو میں نے بھی تیرے ذکر کے اس ثواب کو جمع کر کے رکھا ہے تاکہ کل قیامت کے میدان میں تجھے عطا کر سکوں، تجھے دے سکوں۔ جب تجھے ایک ایک لمحے اور ذرا ذرا سے سہاروں کی ضرورت ہوگی، اس وقت میں یہ تیرے اعمال تیرے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی کیا فرما رہا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کیا کر، میں بھی تیرا ذکر کروں گا، میں بھی تجھے یاد کروں گا، یہاں تک کہ اگر تو سب کے سامنے تو میں بھی فرشتوں کے سامنے، تو تنہائی میں تو میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کیا کرتا ہوں۔ اس لیے تو جتنا ہو سکے میرا ذکر کیا کر، جتنا ہو سکے تو مجھے یاد کیا کر۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیز مجھے اور آپ کو ملے گی کہاں؟ یہ چیز مجھے اور آپ کو جائے گی ہاں کہاں جانا پڑے گا؟ آؤ، جس طریقے سے ہر جگہ کے ایک اسٹال لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ کے ایک ٹھیے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ قرآن کریم کو سیکھنا چاہیں تو آپ کو مدرسوں کا رخ کرنا پڑے گا، اگر آپ اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیں تو دعوت کے ساتھیوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں کہ ہم ذکر کرنے والے ہو جائیں، ہم ریاکاری سے بچ جائیں، ہم دکھلاوے سے بچ جائیں، اور اس ذکر کی برکت سے جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس ذکر کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، تمہارے دلوں کو مانجھ دیا جاتا ہے، تمہارے دلوں کے سیاہ نقطوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ جتنا اللہ کا نام لیتے ہو اتنا ہی اللہ تمہارے ذکر سے سیاہ نقطوں کو ختم کرتا ہے، کالے نقطوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ یہ جگہ کہاں ملے گی؟ تو تمہیں لوگ بتلائیں گے، جاؤ فلاں اللہ والوں کی خانقاہ میں، فلاں اللہ والے ہاں بزرگوں کے درباروں میں، جاؤ ان بزرگوں کے دیاروں میں کہ جو ذکر کرتے کرتے اپنے اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اپنے اللہ کے دوست ہو گئے ہیں۔ آؤ ان کے پاس آؤ اور جا کر کے ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو پیش کر دو اور کہہ دو کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہیں۔ جس راستے سے آپ گئے ہیں اسی راستے سے ہمیں بھی اللہ کے قریب پہنچا دیجئے، ہمیں بھی اللہ کا دوست بنا دیجئے۔ اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، اس کے لیے غیر عالم بھی اگر ہے اور وہ اپنے اللہ کے قریب محنت کر کے جا چکا ہے تو آپ بھی اس کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلی کارگزاریاں اور تاریخوں کے اوراق الٹے ہیں تو ان میں معلوم ہوا کہ بڑے بڑے علماء کے ہم نے جب پیروں کی کارگزاری لی ہے تو وہ بڑے عالم نہیں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے علماء کو اللہ کے قریب کیا۔ اسی لیے جب طالب علم فارغ ہوتا ہے تو ہمارے استاد ہمیں ایک نصیحت کرتے کہ او فارغ ہونے والے طلبا، جب تم یہاں سے فارغ ہو کر کے جاؤ تو تقریباً اور کم از کم 1 سال کسی بزرگ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے دینا، ان سے اپنی تربیت کرانا، ان سے آپ کے جو کبر اور گھمنڈ اور جو دل کے اندر عجب اور تکبر، یہ جو بیماریاں پنپتی ہیں کہ اب میں عالم ہو گیا، ان بیماریوں کو ختم کرانے کے لیے 1 سال کم از کم کسی بزرگ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دینا، 1 سال ان کی خدمت کرنا، 1 سال ان کے درمیان میں رہ کر کے ان کے بتائے ہوئے وظیفوں کو دینا۔ لہذا میرے بھائی تو اسی لیے جن علماء نے اس بات پر عمل کیا، آج اللہ نے ان کو بڑا اونچا پہنچایا، آج اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا۔ لہذا میرے بھائی یہ علماء کے لیے ہے، جب علماء اپنا علم سیکھ کر کے آئے ہیں جن کو ہم اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی پابندی یہ لگا دی گئی کہ آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کر اپنی تربیت کرائیں تاکہ آپ فضول غصے سے بچیں، تاکہ آپ اگر امامت کرنے لگیں تو اپنے مقتدی
بدیوں سے لڑنے سے بچیں، ان کو برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر آئے، ہاں ان کے غصوں کو دیکھنے کی طاقت آپ کے اندر آئے۔ لہذا اسی لیے علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں بزرگ کی خدمت میں پہنچیے اور جا کر کے اپنی اصلاح کرائیے۔ ابھی علم آپ کے پاس ہے لیکن اصلاح ابھی نہیں ہوئی ہے، لہذا تمہیں فلاں بزرگ کے سائے میں جا کر اپنا وقت گزارنا ہے، تاکہ جو اندر کے بناوٹ آ گئی ہے، جو اندر عجب آ گیا ہے، جو اندر علم کی وجہ سے شیطان نے اپنی جگہ بنا لی ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنے بزرگوں کی خدمت میں پہنچنا ہوگا۔ یہ خالی علماء کے لیے نہیں بلکہ دعوت کے ساتھیوں کے لیے بھی، کہ آپ اپنا تعلق، اصلاحی تعلق اپنے بزرگوں سے قائم کیجئے۔ کہیں تمہارے اندر اس دعوت کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے کہیں دل میں کبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں دل میں گھمنڈ نہ آ جائے، کہیں عجب اور تکبر نہ آ جائے، کہیں دل کے اندر اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی نہ گھر کر جائے، کہیں شیطان تمہیں اپنے شکنجے میں نہ کس لے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کریں گے تو پہلے کسی بزرگ سے اپنی تربیت کراؤ۔ جب تربیت ہو جائے گی تو کوئی مجھے اور آپ کو ڈانٹے گا اس کا برا نہیں لگے گا۔ کوئی میاں جی موسیٰ جیسا اگر حضرت مولانا الیاس کے ڈنڈا بھی مارے گا تو حضرت کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ تربیت ہو چکی ہے۔ کیا فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بھی میں کسی بڑے تقاضے سے واپس ہو کر کے آتا تو فوراً حضرت رائے پوری کی خدمت میں پہنچتا۔ حضرت رائے پوری دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے الیاس تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فرماتے تھے او اللہ کے نیک بندے، اللہ کے راستوں میں تقاضوں میں نکل کر میرے دل میں میل کچیل جم جاتا ہے، شیطان قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان مجھے بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے جو میل کچیل میرے دل کے اندر جمع ہو جاتا ہے حضرت وہ آپ کی خانقاہ میں آ کر اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑائی آ جاتی ہے نا، تھوڑا عجب آ جاتا ہے، تھوڑا دل کے اندر کبر سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چال میں، ڈھال میں اور چلنے میں، ملنے میں، جلنے میں آدمی کے فرق نظر آ جاتا ہے۔ ارے اب تو بڑے کڑک کپڑے پہنتے ہیں حضرت جی امیر صاحب، اب تو بڑا عمامہ پہنتے ہیں، بڑی تیز خوشبو لگاتے ہیں حضرت ہیں۔ تو یہ ایک ان کی وجہ سے میرے اور آپ کے اندر کوئی گھمنڈ، کوئی کبر نہ پیدا ہو جائے۔ ہاں کسی کو ڈانٹ ڈپٹنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہ آ جائے کہ جب میں اپنے علم کو دوسروں کو سکھانے کے لیے چلوں تو سامنے والے کو حقیر نہ سمجھوں بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھوں۔ اسی طرح سے جب میں دعوت کی بات لے کر کے چلوں تو سامنے والے کو اپنے سے نیچا نہ سمجھوں بلکہ اس کی ہمدردی میں جاؤں، بلکہ دل کے اندر خیال ہو اللہ میری محنت سے اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ میری محنت سے اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے۔ یہ ہمدردی، یہ غمخواری میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی پھر کسی بات کا غصہ نہیں ہوگا، پھر میں اور آپ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو مشوروں سے غیر حاضر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم کام اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ملاقاتوں سے غائب نہیں ہوں گے کیونکہ ہم کام اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دروازے پر گئے اور اس نے ہمیں ڈانٹ دیا پھر دوبارہ اس کے دروازے پر جانے والے ہو جائیں، یہ ہوتی ہے تربیت کہ میرے اور آپ کے آقا ہاں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ابو جہل نے کتنا پریشان نہیں کیا، کتنا نہیں مارا، کتنی ان کو ذہنی اور بدنی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن کیا فرماتے ہیں علماء کہ 70 سے زیادہ میرے آقا ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں۔ اور ایمان لے کر کے آ جا، اسلام قبول کر لے، دعوت قبول کر لے۔ آج تو مجھے اور آپ کو کوئی اگر کنڈی بھی نہ کھولے تو اگلے دن اس کے دروازے پر نہیں جاتے، تو کنڈی نہیں کھولتا ہے۔ یہ ہوتی ہے خانقاہی لائنوں کے اندر تربیت۔
یہ ہوتی ہے خانقاہوں کے اندر تربیت۔ او میرے بھائی، میں آپ سے گفتگو کرنے لگا، بڑے بڑے علماء اللہ والوں کے دروازوں پر پہنچیں گے، اور جنہوں نے ان کی اصلاح فرمائی وہ باقاعدہ طور پر بڑے علماء نہیں، لیکن اللہ کا قرب اتنا حاصل کر چکے، اللہ کے قریب اتنا جا چکے کہ ہر عالم کو ضرورت پڑ گئی کہ ان کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب پہنچوں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کوئی باقاعدہ عالم نہیں، لیکن میرے بھائی بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں، بڑے بڑے علماء کے استاذ ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے معلوم کیا، حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ اس طریقے سے ایک غیر عالم کی خانقاہ میں اور ان کے گھر پر ان کے کمرے میں جاتے ہیں، لہذا یہ آپ کے علم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے؟ او کہنے والے سن لے، ہم کتاب کے عالم ہیں، یعنی ہم عالم بالکتاب ہیں، اور میں جس کے دروازے پر جاتا ہوں وہ عالم باللہ ہے، میں کتابوں کا جاننے والا وہ اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ تو کتابوں کو جاننے میں اور اللہ کو پہچاننے میں بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ جب ذکر کی بات آئی تو میرے اور آپ کے اللہ نے یہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کتنا کرنا ہے؟ ذکرن کثیرا، ہاں خوب ذکر کرنا ہے، اس ذکر کو کم نہیں کرنا ہے، ہاں کوئی حالت بھی اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ آپ راتوں کے اندھیروں کے اندر کریں، آپ دنوں کے اجالوں میں کریں، آپ تنہائیوں میں کریں، آپ جب اپنے کاروبار پر ہوں تب اللہ کو یاد کریں، آپ سفر اور حضر میں اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ بیماری اور تندرستی میں اپنے اللہ کو یاد کریں، آپ خوشحالی اور اسی طرح تنگدستی میں اپنے اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر یاد رکھو کہ جب اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پر ہوگا اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، پھر میرا اور آپ کا اللہ جو تمہاری زبانوں سے نکلے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ جب کسی بیمار کے قریب پہنچو گے اللہ اسے تمہارے ذکر کی برکت سے شفا دے گا، یہاں تک کہ جب تم اس ذکر میں اتنے آگے بڑھ جاؤ گے اور بڑھ کر کے اپنے اللہ کو اپنے قریب کر لو گے پھر تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کو پورا کرے گا۔ ایک مسجد کے اندر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تمام حضرات نے عشاء کی نماز ادا کی، مؤذن صاحب بیچارے انتظار میں ہیں کہ کب نمازی نکلے اور کب میں مسجد کی کنڈی لگاؤں۔ تمام نمازیوں کا انتظار کر رہے، رفتہ رفتہ تمام کے تمام نمازی چلے گئے، لہذا ایک کونے کے اندر جب مؤذن صاحب کی گوشے میں نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظریں جھکا کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے، اپنے اللہ کا ذکر کر رہے۔ مؤذن صاحب پہلے انتظار کرتے رہے کہ آدھے گھنٹے میں اٹھ جائیں تو میں ان کے جانے کے بعد مسجد کی کنڈی لگا دوں، کیونکہ مسجد کی کمیٹی والوں کا حکم ہے۔ اس میں مؤذن صاحب بیچارے پابند ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی مسجدوں کے اندر کنڈی نہ لگتی تھی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ آئے اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اپنے اللہ کو رات کے کسی بھی وقت میں۔ لیکن چونکہ حالات بدلتے گئے، چوری چکاریوں کے زیادہ واقعات پیش آتے گئے، اس لیے کمیٹی والے بھی بیچارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجبوراً ہو کر کے مسجدوں کی کنڈیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ کوئی ایرا غیرا آ کر کے مسجد کو اپنا سرایہ
سایہ بنا لے, آ کر کے یہاں سونے کی فکر میں لگ جائے, تو اس لیے مجبوراً ہو کر کے, ورنہ آج سے کچھ زمانہ پہلے کوئی مسجدوں کے اندر کنڈیاں نہیں. یہاں تک کہ جب آپ پرانی مسجدوں کو دیکھو گے تو مسجدوں کے اندر گیٹ بھی نہیں ہوتے تھے, مسجدوں کے اندر کنڈیاں تو بڑی دور کی بات, لیکن پرانے نقشوں کے اندر آپ کو گیٹ بھی نہیں ملیں گے, آپ کو دروازے بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا بندہ کبھی بھی آ کر کے اپنے اللہ کو یاد کر سکتا ہے. لہذا لیکن چونکہ حالات انسانوں کے بدلے تو لوگوں نے, ذمہ داروں نے بھی اپنی ذمہ داری کو اور مضبوط کرنا شروع کر دیا. مؤذن صاحب مسجد کے اس گوشے کے اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے اب بھی یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. مؤذن صاحب کہتے ہیں حضرت میرا کنڈی لگانے کا وقت ہو گیا, آپ مسجد سے نکل جائیے. چنانچہ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے ارے میں کیسے مسجد سے نکل جاؤں, او میرے بھائی مجھے اپنے اللہ کو یاد کرنے دے. بڑے وقت میں وقت ملا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤں, میں اپنے اللہ کو یاد کر کے روتا رہوں. لیکن مؤذن صاحب کہتے ہیں آپ یا تو آہستہ سے چلے جائیے ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. چنانچہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. لہذا مؤذن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے چہروں سے ایسا رعب ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے, لیکن مجھ پر کمیٹی کا پریشر تھا, مجھ پر ذمہ داروں کا پریشر تھا, میں کیسے ان کو برداشت کر لیتا. لہذا اگر ان کے چہرے کو دیکھوں تو دل کرے کہ ان کو ذکر کرنے دوں, لیکن اگر مسجد کی کمیٹی والوں کا پریشر دیکھوں تو کہیں صبح میرا بستر میرے سر پر نہ آ جائے. اس لیے میں زبردستی ان سے کہنے لگا آپ کو مسجد خالی کرنی پڑے گی, آپ کو جانا پڑے گا. لہذا بڑی منت و سماجت کی, لیکن نہ مؤذن صاحب ماننے کے لیے تیار, نہ وہ اللہ کا بندہ مسجد سے ہٹنے کے لیے تیار. لہذا جب کافی دیر ہو گئی مؤذن صاحب نے اس طرح سے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے گئے مسجد سے باہر, اور مسجد سے باہر لے جا کر کے باہر کر دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی اور اندر سے تالا وغیرہ پٹ کر کے, ہاں انہوں نے ان اللہ والوں کو جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے ان کو مسجد سے باہر کر دیا. ہاں مسجد کے سامنے ایک نان بھائی ہے جو تنور چلاتا ہے اور تنور چلا کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے. لہذا اس نے دیکھا کہ مؤذن صاحب نے اس مسافر کو مسجد سے باہر نکال دیا ہے. وہ بیچارہ نان بھائی, وہ تنور چلانے والا, وہ ان اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں حضرت کیوں پریشان ہو. کہا کہ مؤذن صاحب نے مسجد سے نکال دیا ہے. کہا تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے مؤذن صاحب کو حکم ہے, آپ ان کا برا نہ مانیں, آپ ان کی بات اپنے دل پر نہ لیں, کیونکہ اسی طریقے سے اصول طے ہوا ہے مسجد کے اندر رہنے کا, آپ ان کا برا نہ مانیں. لہذا اسی طریقے سے وہ نان بنانے والا کہنے لگا تم میرے ساتھ چلیے گا, میرا گھر آپ کے لیے خالی ہے, آپ وہاں پر اللہ کو یاد کیجئے گا, آپ وہاں پر ذکر و اذکار کیجئے گا, آپ وہاں پر اپنے اللہ کو یاد کیجئے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ نان بھائی نظر آ رہا تھا, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ تنور پر کھڑا ہوا تھا تب بھی اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں تر تھے, اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر تھی, یہاں تک کہ اس نے اپنے تنور کو بند کر دیا اور بند کرتا ہوا بھی اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب میں ان کے ساتھ راستے میں گھر جا رہا تھا, وہ راستے میں بھی اپنے اللہ کا ذکر کر رہے تھے, وہ راستے میں بھی اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا. وہ نان کو بنانے والا, وہ نان بھائی جن کو میں اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں, جن کو میں اور آپ ان کے کپڑوں کی وجہ سے, ان کے چہروں پر جو کالا پن تنور کی وجہ سے آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں, لیکن میرے بھائی پتہ نہیں کون اللہ کے نزدیک کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس نان بھائی کو دیکھتا رہا, وہ دکان پر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ راستے میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہاں تک کہ جب میں گھر پہنچ گیا تب بھی وہ اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. پوری رات ہو گئی اللہ کا ذکر کرتے کرتے, ہاں میری آنکھ نہ لگی اس کے ذکر کی وجہ سے, اور میں دیکھتا رہا کہ وہ پوری رات اللہ کا ذکر کر رہا ہے, وہ پوری رات اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. جب صبح ہو گئی اور صبح کے بعد میں نے ان سے چلتے وقت میں ایک سوال کر لیا, او نان کو بنانے والے نان بھائی, تو اپنے اللہ کا اتنا ذکر کرتا ہے, تو نے اس ذکر کی برکت سے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, ارے تو نے اس ذکر کی برکت سے اپنی زندگی کے اندر کیا دیکھا ہے؟
کہنے لگا حضرت اس ذکر کی برکت کیا پوچھئے، جب سے میں اللہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم جب بھی میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ نے میرے خالی ہاتھ واپس نہیں کیے۔ میں نے جب بھی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ نے فوراً میرے ہاتھوں کو بھر دیا اور خالی میرے ہاتھ نہیں لوٹائے۔ میرے اللہ نے میری اتنی لاج رکھی ہے، لیکن میری ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہ ہو سکی، وہ بزرگ کہنے لگے وہ دعا تیری کون سی ہے؟ کہا کہ جو دعا بھی کی میرے اللہ نے قبول کی، لیکن ایک دعا میں روزانہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اللہ جو اس وقت کے امام محترم ہیں، اس وقت کے جو امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل ہیں، اللہ ایک دفعہ ان کی زیارت کرا دیجئے، ایک دفعہ ان کا چہرہ دکھا دیجئے، ایک دفعہ میں ان کو ہلکا سا ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بزرگ فرماتے کیا تیری یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا کہ روزانہ اللہ سے ہر نماز میں اور ہر ذکر کے بعد اپنے اللہ سے یہی مانگتا ہوں، اللہ مجھے ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل کا چہرہ دکھا دیجئے۔ چنانچہ وہ بزرگ کہتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیے، اور خوشخبری آپ کے لیے کہ جو رات میں آپ کے مہمان بنے وہ کوئی اور نہیں امام احمد ابن حنبل ہیں۔ جو رات میں آپ کے مہمان بنے ہیں، جن کو آپ نے اپنے گھر میں بٹھایا، سلایا، کھانے کا انتظام کیا، جانتے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے جن کے لیے آپ روزانہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر ذکر کے بعد دعا کرتے ہیں، اور صرف اتنی دعا کرتے تھے کہ ایک جھلک مجھے ان کی نظر آ جائے، ایک دفعہ ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ تم جھلک کی بات کرتے ہو، ارے احمد نے تیرے یہاں پوری رات گزاری ہے، تیرے گھر میں سویا ہے، اور تجھے اللہ کے قریب دیکھا، اس لیے میں تجھ سے معلوم کر رہا ہوں کہ کوئی دعا، او اللہ کے بندے، جو بندے ذکر کرنے لگ جاتے اللہ ان کی کوئی دعا نہیں رکھتا، تمام کی تمام قبول کر لیتا ہے۔ کیا سبق ملا؟ پہلا سبق یہ کہ اللہ رب العزت ذکر کرنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا سبق یہ کہ اتنا بڑا امام کہ پوری دنیا اس کی جھلک کو ترس رہی ہو، اور وہ مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا مؤذن سے خوشامد کر رہا ہے، صرف ذرا سی دیر اور بیٹھے رہنا دیا جائے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا تو جانتا نہیں میں فلاں مسجد کا امام ہوں، تو جانتا نہیں، اچھا مجھے پہچانتا نہیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتے مؤذن صاحب کہ میں امام احمد ابن حنبل ہوں، کیا مؤذن صاحب کی طاقت، کیا محلہ سارا ان کے قدموں میں نہیں بچھ جاتا کہ امام صاحب آج ہماری مسجد کے اندر آئے ہیں؟ آج اتنا بڑا اللہ کا ولی ہماری مسجد کے اندر آیا ہے، لیکن کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جانتے ہو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اسی ذکر کی برکت ہے، یہ انہی خانقاہوں کے اندر جانے کی برکت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو متکبر نہیں بلکہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ذلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی سنا ہوگا کہ جب وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، حسن یہاں پر کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے ہم بارش نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت حسن اپنا بسترہ اٹھا کر کے چل دیے تھے کہ وہ گناہگار میں ہی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کے اندر، یہ ہوتا ہے ان اللہ والوں کے درباروں کے اندر۔ آج میں اور آپ ذرا سی باتوں پر بڑے بنے ہوئے ہیں، ذرا سی چیزوں پر لوگوں کو اپنے سامنے ذلیل اور حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ بیماریاں ختم ہو جائیں تو اپنے تعلق خانقاہوں سے جوڑو، اپنے تعلق بزرگوں سے جوڑو، اپنے تعلق ایسے لوگوں سے جوڑو۔ کرامات دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں۔ جب دیکھو کہ ہاں واقعی میں اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں تو اپنے آپ کو ان کا غلام بنا دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ ہوا میں اڑنے والے ہیں یا پانی پر چلنے والے، نہیں میرے بھائی، صرف یہ دیکھو کہ آقا کی سنتوں کا کتنا اہتمام ہے اور فوراً ان کا غلام بن جائیے، فوراً ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تو انشاءاللہ کرتے ہیں نا ارادہ؟
اپنے آپ کو خانقاہوں سے جوڑیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کی زبان کو اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تر بتر رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اللہ کے قریب اسی ذکر کے ذریعے سے ہوتے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، آپ تمام حضرات